دوستو یورپ اور ایشیا کی لوک کہانیوں اور روایات میں بھی اس میں مشہور کہانیاں آپ کو ملتی ہیں جو نسل در نسل سنائی اور لکھی جاتی رہی ہیں۔ ان کہانیوں کا تعلق ہر علاقے کی تہذیب، ثقافت اور مذہب سے ہوتا ہے۔ یہ اکثر اخلاقی اسباق اور مافوق الفطرت مخلوقات اور دے مالائی قصے بیان کرتے ہیں۔ یہاں یورپ اور ایشیا کی کچھ معروف کہانیوں کا ذکر ہم کرتے ہیں کہ یورپ کی مشہور کہانیوں میں اگر ہم شمار کریں تو سنڈریلا، یہ ایک یورپی روایات فرانس اور جرمنی میں بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے۔ اسی طرح ہینسل اینڈ دا گریٹل، یہ جرمنی میں یہ ایک لوک کہانی ہے۔ اس طرح ہڈ، یہ بھی ایک لوک کہانی ہے۔ اس طرح بیوٹی اینڈ دا بیسٹ، یہ بھی ایک اسی موضوع سے ریلیٹڈ جو ہے کہانی ہے۔ دا پائپر آف ہیملن، یہ بھی اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا تھا، یہ بھی جرمنی میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ اگر ہم ایشیا کی مشہور لوک کہانیوں کا ذکر کریں تو جس میں الف لیلہ شامل ہے، یہ کافی مشہور ہے، اور عرب دنیا میں خاص طور پر ایران، عراق اور مصر میں یہ کافی پاپولیرٹی ہے اس میں۔ انڈیا میں دیکھیں رامائن، بھارت ملک میں یہ کہانی جو ہے لوک کہانی کافی مطلب اسی ٹاپک سے۔ اس طرح مہا بھارت ہے، بھارت میں بھی یہ کہانیاں جو کافی مشہور ہیں۔ جاپان کی بات کریں تو موموتارو، یہ کہانی ہے جو ان کی لوک ورثے میں آ رہی ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ پنچ تنتر، یہ بھی بھارت سے ریلیٹڈ ایک ایسی داستان ہے جو بھوتوں اور ان سے ریلیٹڈ ہے۔ دوستو اگر ہم یورپ اور ایشیا کی کہانیوں کا موازنہ کریں تو یورپ اور ایشیا کی کہانیوں میں ایک مشترکہ عنصر یہ ہے کہ یہ اکثر اخلاقی اسباق پر مبنی ہوتی ہیں۔ یورپی کہانیاں زیادہ تر شہزادوں، شہزادیوں اور جادوئی مخلوقات پر مرکوز ہوتی ہیں، جبکہ ایشیائی کہانیوں میں مذہبی، روحانی اور ٹائپ کے جو موضوعات ہیں وہ زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ یورپ کی تمام کہانیاں عام طور پر مادی دنیا اور زندگی کی جدوجہد پر زور دیتے ہیں، جبکہ ایشیا کی کہانیاں جو ہیں وہ روحانی اور اندرونی ترقی کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ یورپ اور ایشیا کی لوک کہانیوں اور ان خطوں کی جو ثقافت، عقائد اور روایات کی وہ عکاسی کرتی ہیں۔ یہ کہانیاں نہ صرف تفریحی ہوتی ہیں بلکہ اخلاقی اور زندگی کے اسباق بھی آپ کو سکھاتی ہیں۔ دونوں خطوں کی کہانیوں میں مافوق الفطرت عناصر اور دے مالائی مخلوقات کا کردار نہایت اہم ہوتا ہے، جو لوگوں کی تخیل اور روایتی عقائد کو مضبوط بناتے ہیں۔ دوستو یہ عقائد اور کہانیاں انسانی تخیل اور خوف کی عکاسی کرتی ہیں، ہماری تاریخ، ثقافت اور مذہب کے پیچیدہ پہلوؤں کو ظاہر کرتی ہے۔ مافوق الفطرت کہانیوں کا انسانوں کی زندگی پر گہرا اثر ہے اور آج بھی دنیا بھر میں لوگوں کی سوچ اور رویوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔